بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ محمد بن قاسم ان ناموں میں سے ایک نام ہے۔ 17 سال کا یہ نوجوان وہ کر جائے گا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ محمد بن قاسم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کون سوچ سکتا تھا، کون کہہ سکتا تھا کہ یہ نوجوان اس حد تک حکمرانی کے حق ادا کرے گا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے۔ کون تھا محمد بن قاسم، جس نے محض 17 سال کی عمر میں گجرات سے لے کر کشمیر تک اپنے نام کا ڈنکا بجایا اور اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ محمد بن قاسم عرب کے طائف شہر میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ طائف شہر کے الثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والے محمد بن قاسم بچپن میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ پر آ پڑی۔ امیاد کے گورنر حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے چچا تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کی جنگ اور نظام حکومت کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی۔ بہت جلد ہی محمد بن قاسم اپنی بہادری اور حسن سلوک کی وجہ سے فارس کا گورنر بن گیا۔ آئیے اب ہم ان وجوہات پر روشنی ڈال لیتے ہیں جن کی وجہ سے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنا پڑا۔ 8ویں صدی کے درمیان کا وقت تاریخ کے اس دور میں شامل ہے جب امیاد سلطنت ایک سپر پاور کا درجہ حاصل کر چکی تھی، جس کی سرحدیں افریقہ سے لے کر موجودہ بلوچستان کے علاقے مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ مکران ہی وہ علاقہ تھا جہاں سے سندھ کی سرحدیں شروع ہو جاتی تھی۔ اس وقت سندھ پر راجہ طاہر کی حکومت تھی۔ راجہ طاہر سے پہلے بھی سندھ پر کئی بار عربوں کی طرف سے حملے ہو چکے تھے۔ فتح نامہ سندھ اور چچنامہ کے مطابق سندھ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن ایرانیوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ جب مسلمانوں اور ایرانیوں کے بیچ آخری فیصلہ کن جنگ ہوئی تو سندھ کے راجہ نے ایرانیوں کا ساتھ دینے کے لیے نہ صرف اپنی فوج بھیجی بلکہ اپنے تمام جنگی ہاتھی بھی مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں چونک دیے تھے۔ دوسرا یہ کہ جب ایران کی سلطنت کو شکست دے کر وہاں پر سلطنت اسلامیہ قابض ہوئی تو سندھ کے راجہ نے اپنی سرحد سے لگے ایرانی صوبوں کو اپنی سرحد میں ملانا شروع کر دیا تھا۔ انہی سب کو روکنے کے لیے عربوں نے سندھ کی سرحد پر چھوٹے موٹے حملے کیے تھے، لیکن یہ حملے صرف سرحدی جھڑپوں تک ہی محدود رہے تھے۔ انہیں بڑی فوجی مہمات یا لشکر کشی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ لیکن جب راجہ طاہر سندھ کی گدی پر بیٹھا تو اس نے کچھ ایسے کام کر دیے جن سے نہ صرف اسلامی خلیفہ ناراض ہوئے بلکہ سندھ پر بھی بڑا حملہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ فتح نامہ سندھ اور چچنامہ کے مطابق راجہ طاہر نے امیاد سلطنت کے ایک دشمن عرب جنگجو سردار محمد الافی اور اس کے 500 ساتھیوں کو پناہ دے دی جو ایک طاقتور ہمسایہ ریاست کو چیلنج کرنے والا تھا۔ دوسرا یہ کہ سندھ کے بندرگاہ دیبل پر سری لنکا کے 8 بحری جہازوں کو راجہ طاہر کے سینکوں نے لوٹ لیا تھا۔ ان جہازوں میں سری لنکا کے راجہ نے اسلامی خلیفہ اور عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے لیے تحفے بھیجے تھے۔ ساتھ ہی ان جہازوں میں مسلمان سوداگروں کی بیوہ عورتیں اور یتیم بچے بھی تھے۔ راجہ طاہر کے ڈاکوؤں نے ان جہازوں میں بری طرح لوٹ مار مچا دی اور سارا سامان لوٹ کر بیوہ عورتوں اور بچوں کو دیبل کی جیل میں بند کر دیا تھا۔ جب ان جہازوں سے بچ جانے والے کچھ لوگوں نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو سارا واقعہ بتایا تو حجاج نے ایک قاصد کے ذریعے پیغام بھجوایا اور مسلمان قیدیوں کو رہا کرنے اور سارا سامان واپس کرنے کی درخواست کی، لیکن اس ظالم راجہ طاہر نے یہ جواب دیا کہ جہاز لوٹنے والے ہمارے سے نک نہیں تھے اور حجاج میں اتنی ہمت ہے تو خود آ کر اپنے لوگ اور سامان چھڑا لے۔ راجہ طاہر کا یہ جلت آمیز جواب خلافت اسلامیہ کے لیے ایک ایسا کھلا چیلنج تھا جسے کوئی بھی خوددار حکومت گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ لہذا حجاج بن یوسف کے 2 سپہ سالار عبید اللہ بن نہوان اور بدیل بن طہافہ نے دیبل پر حملہ کر دیا، لیکن عربوں کی یہ دونوں حملے پوری طرح ناکام رہے۔
فتح نامہ سندھ کے مطابق حجاج بن یوسف ان دونوں حملوں کے ناکام ہونے سے بڑا بے چین تھا۔ سوچ و وچار کے بعد وہ نجومیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ایک ذائچہ بنوایا اور خود فال نکالی۔ ذائچہ اور فال سے جو اشارے ملے ان کے مطابق سندھ کو ایک ہی شخص فتح کر سکتا تھا اور وہ تھا عماد الدین محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف کے حکم پر 17 سال کا بہادر نوجوان ہاتھ میں اسلام کا پرچم لیے محمد بن قاسم اپنے 6000 جنگجوؤں کے ساتھ دیبل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں بلوچستان کے شہر پنجگور اور ارمن بیلا کو فتح کرتے ہوئے جمعے کے دن دیبل جا پہنچا، جہاں راجہ طاہر کا بیٹا جے سنگھ ایک بڑی فوج کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ گرجے کے دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگ گئی۔ عربی جنگجوؤں نے ایسا وار کیا کہ دشمن سینا بھاگ کھڑی ہوئی۔ خود راجہ طاہر کا بیٹا جے سنگھ بھی پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا اور اپنے باپ کے پاس ارور کے قلعے میں جا بیٹھا۔ دیبل کا قید خانہ توڑ کر مسلمان قیدی آزاد کروا لیے گئے اور محمد بن قاسم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کو ماننے کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ دیبل شہر کا حاکم اعلیٰ بھی ایک پنڈت کو ہی بنا دیا گیا، جو اس سے پہلے جیل خانوں کا محافظ ہوا کرتا تھا اور جس نے مسلمان قیدیوں کے ساتھ نہایت ہی شریفانہ سلوک کیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ راجہ طاہر کی ریاست کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے ناخوش تھا، کیونکہ راجہ طاہر نے بدھ مت کے پیروکاروں سے حکومت چھینی تھی اور ان پر بہت سختی کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے ہندو بھی راجہ طاہر سے ناراض تھے، کیونکہ راجہ طاہر نے ہندو روایات کے خلاف جا کر اپنی ہی سگی بہن سے شادی کر لی تھی۔ تیسرا یہ ہے کہ راجہ طاہر کا سلوک چھوٹی ذات کے ہندوؤں سے بالکل اچھا نہیں تھا، حتیٰ کہ اس نے یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ جب بھی چھوٹی ذات کے لوگ گھروں سے نکلے تو اپنے ساتھ کتا رکھا کرے تاکہ دور سے ہی ان کی پہچان ہو سکے۔ انہی سب وجوہات اور اپنی قابلیت و حسن سلوک سے محمد بن قاسم نے جلد ہی سندھ کے بہت بڑے حصے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، لیکن ابھی تک محمد بن قاسم کی باقاعدہ طور پر راجہ طاہر سے کھلی جنگ نہیں ہوئی تھی، جو دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر ارور کے قلعے میں چھپا بیٹھا تھا۔ لہٰذا محمد بن قاسم نے حملے سے پہلے اسی پنڈت کو، جسے دیبل کا حاکم بنایا گیا تھا، راجہ طاہر کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ یا تو راجہ طاہر اپنی ہار مان لے یا پھر جنگ کے لیے تیار رہے۔ اس پر راجہ طاہر نے جنگ کا راستہ چنا اور باقاعدہ طور پر اسلامی اور سندھی لشکر میں جنگ چھڑ گئی۔ راجہ طاہر اور اس کے سپاہیوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں اسلامی لشکر کو دریائے سندھ پار نہ ہونے دیں، لیکن محمد بن قاسم کے ماہرین جنگ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کشتیوں کا ایک ایسا پل بنایا جن سے اسلامی لشکر بڑی تیزی کے ساتھ دریائے سندھ کے اس پار پہنچ گیا۔ اسلامی لشکر کے اس پار پہنچتے ہی راجہ طاہر کے بیٹے جے سنگھ نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن اسلامی لشکر کے پلٹوار سے وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ فتح نامہ سندھ کے مطابق رمضان کی 10 تاریخ کو راجہ طاہر اپنے 30,000 پیدل سپاہی، 10,000 نیزہ بغدار اور 60 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں آ ڈٹا۔ دوسری طرف 15,000 جنگجو اور ایمان سے بھرپور محمد بن قاسم تیار کھڑا تھا۔ پہلے حملے میں راجہ طاہر کے لشکر نے اتنا غضبناک حملہ کیا کہ عرب لشکر میں گھمسان مچ گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن جب 17 سال کے محمد بن قاسم نے یہ منظر دیکھا تو ایک بلند آواز میں کہا، مجھے دیکھو، میں تمہارا امیر محمد بن قاسم یہاں موجود ہوں، یہاں کھڑا ہوں، تم کدھر بھاگتے ہو؟ اپنی ڈھالیں سنبھالو اور صبر کرو، کیونکہ کافر شکست کھا چکے ہیں، فتح ہماری ہوگی۔ محمد بن قاسم کی بہادرانہ للکار سن کر اسلامی لشکر واپس سندھیوں پر ٹوٹ پڑا۔ ایک عرب جنگجو عمر بن خالد دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے راجہ طاہر کے پاس جا پہنچا اور راجہ طاہر پر ایسا وار کیا جس کے ساتھ ہی عربوں نے ہندوستان کی تاریخ میں اپنی پہلی فتح لکھ دی۔ 20 جون 712 کو ارور کی اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی اور فتح کے دوسرے دن ہی محمد بن قاسم نے عام دربار لگا کر یہ اعلان کروا دیا کہ سب کو اپنے اپنے مذہب ماننے اور عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔
ہندوؤں سے جزیہ نام سے معمولی سا ٹیکس لیا جائے گا، جبکہ مسلمانوں کو زکوٰۃ کے نام پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر ہی محمد بن قاسم نے ملتان کا علاقہ بھی فتح کر لیا، جو اس کی آخری فتح ثابت ہوئی۔ اس کے بعد یہ بہادر سپہ سالار اور فتح حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ امیہ سلطنت میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ ایک تو یہ کہ 714 عیسوی میں محمد بن قاسم کا سرپرست حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جبکہ اگلے ہی برس 715 میں امیہ سلطنت خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات پا گئی۔ خلیفہ ولید کی وفات کے بعد اگلا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بنا، جو ولید اور اس کے ہمدرد لوگوں سے نفرت کرتا تھا، جن میں حجاج بن یوسف بھی شامل تھا۔ لیکن حجاج تو پہلے ہی وفات پا چکا تھا، اس لیے سلیمان نے اس کے پریوار والوں اور رشتہ داروں پر اپنی دشمنی نکالی۔ سلیمان نے خلیفہ بنتے ہی یزید بن ابی قبصہ کو سندھ کا گورنر بنا کر بھیج دیا اور محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ محمد بن قاسم کو خلیفہ سلیمان کے حکم پر واسط کے جیل خانے میں بند کر دیا گیا، اور جہاں صرف 20 سال کے اس بہادر، مستقل مزاج، نیک نیت اور نیک جوان کو مختلف قسم کی تکلیفیں دے دے کر 715 عیسوی میں شہید کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم کے بارے میں ایک غلط روایت مشہور ہے کہ راجہ طاہر کی 2 بیٹیوں نے خلیفہ ولید سے شکایت کی کہ محمد بن قاسم نے ان کی عزت لوٹ لی ہے۔ چنانچہ ولید کے حکم پر محمد بن قاسم کو بیل کے چمڑے میں سل کر خلیفہ کے پاس بھیجا گیا، اور راستے میں ہی محمد بن قاسم کی چمڑے میں دم گھٹنے سے وفات ہو گئی تھی۔ اور جب خلیفہ ولید کو ان دونوں لڑکیوں نے بتایا کہ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے محمد بن قاسم کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، تو خلیفہ ولید نے انہیں زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا۔ یہ روایت بالکل غلط ہے، کیونکہ محمد بن قاسم کی وفات خلیفہ سلیمان کے دور میں ہوئی تھی، نہ کہ خلیفہ ولید کے دور میں۔ اگر خلیفہ سلیمان صرف حجاج بن یوسف سے دشمنی کی بنا پر محمد بن قاسم کو نہ مرواتا، تو 20 سال کا یہ بہادر نوجوان اپنی بہادری اور صلاحیتوں سے چین اور جاپان تک اسلامی حکومت کا جھنڈا گاڑ دیتا۔